فرعون کے خاندان کا ایک شخص مسلمان ہو گیا۔ رب کی کرم نوازی دیکھیں، تھا وہ فرعونی خاندان کا فرد، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنے کلیم کی محبت ڈال دی۔ اب وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پیار کرتا ہے۔ فرعونی اس کو کوستے، تم بڑے عجیب آدمی ہو، وہ جو ہمارے خداؤں کو اچھا نہیں سمجھتا تم اس کے ساتھ پیار کرتے ہو۔ اس نے کہا مجھے ان جیسا سچا کوئی نظر ہی نہیں آیا، میں ان سے اس لیے پیار کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کو اس مومن کا پیار پسند آیا اور رب تعالیٰ نے اس کے پیار کو قرآن میں درج فرما دیا۔ جو کلیم سے پیار کرے اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ فرعونی ان کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، اس نے کہا مجھے جناب موسیٰ کا جرم بتاؤ، ان کا جرم کیا ہے، تم ان کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو وہ مومن کہنے لگا تم جس طرح فرعون کو اپنا رب مانتے ہو، کوئی لالچ میں مانتے ہیں، کوئی اس کے روب سے ڈر کر مانتے ہیں، تم اس کو مان رہے ہو۔ موسیٰ نے بھی کچھ دیکھا ہے تو وہ اس کو مان رہا ہے، تو تم اسے پیار کرنے دو، صرف اتنی سی بات پر تم اس کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو۔ رب تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اس آدمی نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، من آل فرعون، فرعون کے خاندان کا فرد۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یہ نہیں بتایا میں موسیٰ پر ایمان لے آیا ہوں، ایمان لے آیا، یہ اس نے کوئی نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ موسیٰ کی بات پر تم اتنا کیوں بگڑ رہے ہو، وہ رب سے پیار کرتا ہے تو کرنے۔ اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تم اتنی سی بات پر اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو۔ اور اللہ کسی کو کلمہ پڑھایا استاد نے، کسی کو شیخ نے، اور سبحان اللہ وہ ہے جس کے اندر اللہ کی محبت پیدا کی کلیم اللہ علیہ السلام نے۔ رب کریم نے اس مومن کے ایمان کو پسند کرتے ہوئے اس کے نام پوری سورت نازل فرما دی۔ رب ہی جانتا ہے اس کو، رب تعالیٰ کو اس مومن کا ایمان کتنا پسند آیا۔ یہ اس مومن کی بات تھی، اب اس مومن کی بات سنیں۔ اللہ حضرت جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ کوفہ میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اخبرونی، مجھے بتاؤ، من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سب نے کہا انت یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ سب سے بڑے بہادر۔ فرمایا ایک اور مرد ہے امت میں جو سب سے بڑا بہادر ہے۔ اللہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کی تائید میں دو واقعے بیان فرمائے، جو فرمایا کہ ابو بکر سب سے بڑا بہادر، آپ نے دو بڑے واقعات کی طرف اشارہ کیا۔ ارشاد فرمایا لما کان یوم بدر جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے چھوٹا سا چھپر بنایا۔ اب سوال یہ اٹھا پہرا کون دے گا؟ حضرت علی مرتضی کہتے ہیں کوئی آدمی نہیں بولا الا ابو بکر، ابو بکر کھڑے ہوئے، میں پہرا دیتا ہوں۔ تلوار تان لی جناب یار غار نے حضور کے پاس کھڑے ہوئے۔ مولا علی فرماتے ہیں لا یہوی الیہ احد الا اہوا الیہ،
کوئی کافر ادھر پڑتا نہیں تھا مگر ابو بکر کو دیکھ کر بھاگ جاتا. فہذا اشجع الناس، یہ لوگوں میں سب سے بڑے بہادر. یار غار کی باتیں حیدر کرار سے معلوم کرو، منہ پیٹنا یہ کوئی کمال نہیں، یہ سزا ہے قدرت کی طرف سے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا، فرمایا میں اپنی آنکھوں دیکھا، حال بیان کر رہا ہوں، بدر میں مصطفیٰ کا پیرا ابو بکر دے رہے ہیں. دوسرا واقعہ بیان کیا جناب مولا علی نے. فقال علی، علی کہنے لگے لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأخذته قریش، حضور صحن حرم میں قریش کے زبان دراز قسم کے لوگ سرداران بھی آ گئے، کوئی ادھر سے حضور کو دھکا دیتا، کوئی ادھر سے دھکا دیتا، کسی نے گریبان پکڑنے کی جسارت کی. فواللہ ما دنا منا احد، بخدا ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا. علی مرتضیٰ ویسے ابھی کم عمر تھے اور ان سرداروں کے ساتھ الجھنا یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں تھا. مولا علی فرما رہے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، فرمایا ابو بکر یضرب ھذا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو کھینچا، اور فرمایا وَهُوَ يَقُولُ، اور آپ ان کو کہہ رہے تھے وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ. جو اس مومن نے بات کی وہی بات یہ مومن بھی کر رہا ہے، جس کے نام اللہ نے سورہ مومن نازل فرمائی. جو بات اس نے کہی وہی بات اس نے کی، لیکن فرق مولا علی بتائیں گے. ہے وہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومن، اس نے بھی ساتھ دیا نبی کا، اس نے بھی ساتھ دیا نبی کا. فرق کیا رہا؟ مولا علی فرق بتاتے ہیں. جب یہ بات ارشاد فرمائی کوئی آگے نہیں بڑھا، صرف ابو بکر آگے گئے اور کہا تم پر افسوس، تم اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. جب یہ بات آپ نے فرمائی نا حضرت مولا علی نے پھر اپنی چادر کو اٹھایا اور یوں کر کے ثم رفع علی بردتن، چادر اٹھائی چہرے پر ڈالی، ثم بکا، رونا شروع ہو گئے. جناب ابو بکر کی وفائیں یاد آئی. اے سجن یاد آن تے دل موم ہو جاندہ ہے. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں واللہ یہ ہے لطف کی بات اور نتیجے کی بات. دونوں مومنوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی مومن جس کے نام اللہ نے سورت اتاری، یہ بھی مومن. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں واللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من مثل مومن آل فرعون. فرمایا اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک سانس ایک طرف. اب اس کی دلیل دی مولا علی نے، یہ جو آپ نے اپنا محبت کا اظہار کیا نا، وہ مومن اپنی ساری نیکیوں سمیت ابو بکر کے ایک لمحے کو نہیں پہنچتا. اس کی دلیل دی جناب علی مرتضیٰ نے، اور سبحان اللہ سینے ٹھر گئے. یہ بات علی کہہ سکتے ہیں. فرمایا ذاک رجل کتم ایمانا، وہ مومن وہ تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا. وہذا، اور یہ مومن ایسا ہے اعلن ایمانا، جس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا. آج دراڑے ڈالنے والے اور امت میں فتنے پیدا کرنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بخدا کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کو. اگر حافظیت چاہتے ہو ان سے پیار کرو جن سے مولا علی پیار کر رہے ہیں. اور مولا علی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے یہ کوئی صدیق اکبر سے معلوم کرے.